بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز پرنسپل صاحب ڈاکٹر کرم درگ صاحب اور کالج حاضہ کے جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں ہمارے، میں ان سب کا مشکور ہوں. اور اس سے زیادہ میں آپ بچوں کا مشکور ہوں جو باوجود جانے کی خواہش کے ابھی تک بیٹھے ہوئے. اور میں سرفراز صاحب اور ریسکیو 11 کے جو رضاکار کھڑے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ابھی تک بچوں کو باہر نکلنے نہ دے کے اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بہت کچھ لے کے آئے، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو لیا کریں پلیز. اپنے یہ جو اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کا آئی کیو لیول بڑھاتے ہیں، آپ کا اصل نالج بڑھاتے ہیں، واٹس ایپ والا نالج نہیں. میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تشدد کی بات ہو رہی ہے. عدم تشدد ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے. تشدد کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی مذہبی تشدد کی بات ہوئی، معاشی ناہمواری کی وجہ سے تشدد جو پیدا ہوتا ہے اس کی بات ہوئی. مجھے تمام اسٹوڈنٹ سے ایک کویسچن کرنا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک. یہ مطلب شرما کے کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ مجھے پتا سب کرتے. ایک بات بتائیں، جب کوئی آپ کے نظریے کے خلاف پوسٹ آتی ہے کسی بھی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، کسی بھی چیز پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں؟ اگر آپ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں تو آپ تشدد کرتے ہیں. اور اگر آپ مدلل بات کرتے ہیں یا اس کی بات کی رد کرنے کے لیے اپنی کوئی سچی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے پولیٹیشنز والی دلیل نہیں، اچھی دلیل پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ عدم تشدد کے حامی ہیں. تشدد پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے رویوں سے. ہمارے رویے خراب کب ہوتے ہیں؟ ہمارے رویے خراب تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کے نظریات کو عزت نہیں دیتے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تشدد جب وہ پیدا ہم میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی سوچ کو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے، اپنی سوچ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا سبب. آپ صرف یہ چھوڑ دیں سوسائٹی سے، کم از کم آپ کے کالج سے یہ تشدد ختم ہو جائے. اور اس کے لیے ابھی مذہبی اسکالرس کی بھی بات ہوئی، بڑا کچھ کہا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ عدم تشدد کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا چاہیے مذہبی پلیٹ فارم پر، کہ ہم اپنی بات کی دلیل میں قرآنی آیات اور احادیث پیش نہ کریں.
میں اگر اپنی کسی بات کی دلیل میں قرآنی آیت یا حدیث پیش کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سامنے بیٹھے ہوئے اس مسلمان کو جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اس کے دماغ کو لاک کرنا، اس کی سوچنے، پرکھنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا۔ آپ قرآنی آیات اور احادیث کا ذکر ضرور کریں، لیکن اپنی دلیل کے طور پہ نہیں، بلکہ اپنی دلیل کو اس کے اوپر بیان کریں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مذہب کے نام پر اپنے بچوں میں، اپنی نئی آنے والی نسل میں ان کی سوچ کو لاک کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی معاملات پر تحقیق کرنا یا کوئی تنقید کرنا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، بہت سارے دوستوں نے یہی بات کی کہ مذہبی معاملات میں اس کو توہین مذہب اور توہین رسالت میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ رویے میں چھوڑنے پڑے گے۔ اگر مجھے بتائیں کہ اگر مذہب پر تحقیق اور تنقید نہ ہوتی تو کیا امام بخاری، امام حنبل، امام شافعی ان کے اتنے گراں قدر جو ان کی خدمات ہیں، کیا وہ سامنے آ سکتے؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ اگر آج ہم قائد اعظم یا علامہ اقبال یا جو ہمارے لیڈرز گزرے ہیں ان کو اپنے ولی اور اپنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ شخصیت پرستی، اس کے چکر میں اگر ہم ان کو ہیروز مان لیتے اور یہ مان لیتے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ہم غلطی نہیں کر رہے؟ ایک لیڈر سے پالیسی میٹر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس غلطی کا ذکر نہیں کریں گے تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنی غلطیوں کا ذکر نہ کر کے، اپنے ہیروز کی غلطیوں کا ذکر نہ کر کے، ان پہ تنقید نہ کر کے، ہم اپنی اصلاح کے راستے روک رہے ہیں۔ اور یہ جو راستے روکنے والا عمل ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک صرف وہ شخص معزز ہے، صرف وہ شخص معزز ہے جس کے اوپر کوئی بندہ تنقید نہیں کرتا، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں پہ تشدد کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں خود اپنی آپ میں سوچنا ہے۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، ایک چیز اور جس کے بارے میں میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا کہ جہاں سے یہ بچے نکل کے آپ تک آتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ بات کہی تھی گورنمنٹ کالج کی، کہ ان کی تربیت کچھ تھی، جب گئے تو جا کے چینج ہو گئی۔ یہ بچے جہاں سے تربیت لے کے آ رہے ہیں، وہاں پہ تربیت دینے والے کون؟ آج کی ہماری یہ جتنی کھیپ آ رہی ہے، یہ ان محلے کے پرائیویٹ سکولوں سے پرائمری کر کے آتے ہیں موسٹلی، جہاں کی ٹیچر کا معیار یہ ہے کہ اس کو ایک عدد
کوئی کاپیڈ برانڈیڈ سوٹ چاہیے تو اس نے نوکری کر لی 2-3 ہزار یا 5,000 روپے میں، وہ اس کا استحصال بھی کر رہا ہے ٹیچر کا، اور شی نو نتھنگ اباؤٹ دا ایتھکس اور اخلاقیات اور ٹیچنگ۔ اب ان سے اب اپنے بچوں کو ٹرین کرا کے تو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک وہ پی ٹی سی کا ہوتا تھا، پرائمری ٹیچر ٹریننگ کورس ہوتا پی ٹی سی، وہ بھی گورنمنٹ اسکولوں کی حد تک تھا۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے گورنمنٹ لیول پہ کہ جو ہماری یہ نرسری پیدا ہو رہی ہے اس کو ٹرین کرنے والے لوگوں کا کوئی معیار مقرر کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا قرار ہے۔ اسی طرح ہم نے جو یہ مذہبی اور معاشی جو دنیاوی اور دینوی جو طبقے پیدا کر دی ہیں، وہ بھی تشدد کا ایک بہت بڑا باعث ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک درس نظامی سے فارغ التحصیل بچہ، جس کو آپ بی اے کے ایکولنٹ کہتے ہیں اور آپ کے سارے آفیسرز اس کو مانتے ہیں، اس کے نزدیک ایک سائنس گریجویٹ جاہل ہے۔ درس نظامی جس نے کیا ہوا ہے، جو گریجویٹ ہے اپنے سبجیکٹ کا، اس کے نزدیک ایک سائنس گریجویٹ جاہل، اور ایک سائنس گریجویٹ یا آرٹس گریجویٹ کے نزدیک وہ مولوی جاہل۔ یہ ہم نے ایک دو طبقے پر پڑھے لکھے لوگوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے نزدیک وہ جاہل ہے، اس کے نزدیک وہ جاہل۔ یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ اس کا بھی خلا ہے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں جو کہ ہمارے جو سامنے نظر آتی ہیں، اور ڈیپلی جائیں تو بے شمار ہیں۔ دوسرا بچوں کا بھی ٹائم، انہوں نے بھی جانا ہے، بہت انہوں نے صبر کر لیا، آپ لوگوں نے بھی توجہ سے سنا، بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ان چیزوں پہ توجہ دیجیے گا، اور اس میں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کو سیکھنے میں اور اپنی عادتیں بدلنے میں مدد دیں، اپنی عادتیں کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ تو تشدد دور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔